بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 8 اگست 2020 کے لحاظ سے سعودی عرب سے متعلق رات کی کچھ اہم خبریں آپ تمام حضرات سے شیئر کی جا رہی ہیں۔ دوستو ویڈیو کو لائک کر کے شیئر آگے لازمی کر دی گا تاکہ دوسرے بھائی بھی یہ معلومات جان سکیں۔ سعودی وزارت عمل، جسے آپ مکتبہ عمل بھی کہتے ہیں، ان کی جانب سے ایک اعلامیہ جاری کیا گیا ہے کہ وہ تمام سعودی شہری جس میں مرد اور خواتین دونوں شامل ہیں ان کے لیے پارٹ ٹائم کام، جسے آپ فلیکسیبل ورک کہتے ہیں، لچکدار کام، اس کا باقاعدہ آج سے آغاز کر دیا گیا ہے۔ سعودی شہری جس میں مرد اور خواتین اب جس کام میں بھی چاہیں گے پارٹ ٹائم لیول پر وہ کام کر سکتے ہیں۔ بہت ساری کمپنی کو ایسے افراد کی اکثر ضرورت ہوتی ہے جو کہ پارٹ ٹائم کرتے ہیں یا چند گھنٹے کام کر کے منتھلی بیسس پر یا روزانہ کی بنیاد پر یا ہفتے کی بیسس پر اجرت لیتے ہیں، یعنی سیلریز لیتے ہیں۔ اس میں سعودی شہری جس میں خواتین اور مرد، جیسے میں نے آپ کو بتایا، دونوں شامل ہیں، اب اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ غیر ملکی افراد کے لیے یہ سہولت نہیں ہے، مگر اس کام سے بہت سارے جو سعودیزیشن سے ریلیٹڈ بہت سارے کام تھے اس میں اب سعودی شہریوں کی تھوڑی سی تعداد کم آئے گی، کیونکہ بہت سارے کام وہ اس طرح سے پارٹ ٹائم لیول پر کام کرنے شروع کر دیں گے جس کی بنیاد پر غیر ملکی افراد کے جو بھی ملازمتیں ہیں وہ زیادہ متاثر نہیں ہوں گی۔ سعودی مکتبہ عمل کے قوانین کے تحت یہ فلیکسیبل ورک یا پارٹ ٹائم کام جو ابھی آغاز ہونے جا رہا ہے، اس میں سب سے بڑی سہولت یہ ہوگی کہ وہ اگر ملازمین جن کو کمپنی کوئی معاہدہ جو ان کے درمیان طے ہوتا ہے اس سے فارغ کرتی ہے تو معاہدے کا جتنا بھی بقیہ مدت ہے اس کا لازمی سیلری انہیں ادا کرنی ہوگی تاکہ کارکن کو کسی بھی قسم کی کوئی مشکل نہ ہو۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ یعنی جوازات سے ایک اہم سوال ایک غیر ملکی نے کیا کہ میرا ویزا 15 اگست کو ختم ہو رہا ہے جبکہ اقامے کی آخری تاریخ 20 اگست ہے۔ اب وہ کیا کرے، کیونکہ وہ سعودی عرب میں آنا چاہتا ہے تو وہ کیسے آئے گا؟ اس بارے میں سعودی عرب میں جو جوازات کا ڈپارٹ ہے ان کی جانب سے کہا گیا کہ سعودی عرب میں ایوان شاہی کی جانب سے مملکت سے باہر گئے ہوئے غیر ملکیوں کے اقاموں اور خروج عود میں 3 ماہ کی بغیر کسی فیس کے توسیع کی گئی ہے۔ آپ بھی اسی کیٹیگری میں شامل ہیں جن کے اقاموں اور خروج عود میں 3 ماہ کی توسیع کی گئی ہے۔ جہاں تک سعودی عرب میں واپسی کے بارے میں آپ کا سوال ہے تو اس سلسلے میں کسی قسم کی کوئی حتمی تاریخ ابھی ہم نہیں دے سکتے ہیں۔ سعودی حکومت اس سلسلے میں تمام پہلوؤں پر غور کر رہی ہے۔ جیسے ہی اس بارے میں اطلاع آئے گی آفیشیل ذرائع سے آپ سے شیئر کر دی جائے گی۔ دوستو یہی بات میں آپ تمام بھائیوں سے بھی کہتا آ رہا ہوں کہ جیسے ہی حتمی تاریخ سعودی حکومت کی جانب سے جاری ہوگی میں اپنے دونوں چینل سعودی اردو نیوز جو میرا دوسرا چینل ہے اور sirat.e.mustaqeem سعودی نیوز پر شیئر کر دوں گا۔ دونوں چینلز کی ویڈیوز کو دیکھتے رہیں۔ یہ ایک اہم خبر آئی تھی جو آپ تمام بھائیوں سے شیئر کی گئی ہے۔ سعودی وزارت انصاف کی جانب سے کچھ اہم اعلامیہ جاری کر کے عوام کو یہ بتایا گیا ہے کہ اگر وہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کریں گے تو انہیں نہ صرف ٹریفک قوانین کے لحاظ سے ڈیل کیا جائے گا بلکہ ان کے خلاف مزید کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ تفصیلات کے مطابق ایسے افراد جو کہ حد رفتار کے لحاظ سے گاڑی نہیں چلاتے اور اس میں 50 کلومیٹر فی گھنٹے کے لحاظ سے زیادہ گاڑی چلائیں گے تو ان کے خلاف سزا اور جرمانہ مقرر ہے جس میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ ایسے افراد جو کہ حد رفتار سے انتہائی کم لیول پر گاڑی چلائیں گے وہ بھی حادثات کا سبب بنتے ہیں، ایسے افراد کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ ایسے افراد کو پہلی فرصت میں 15 دن کے لیے جیل میں رکھا جائے گا اور اس کے بعد دیگر سزا اور جرمانے بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایسے افراد اکثر حادثات کا سبب بنتے ہیں۔ وہ افراد جو نشہ کر کے یا نشاور اشیاء کا استعمال کر کے مختلف گاڑیاں چلاتے ہیں، سگنل توڑتے ہیں، دوسری گاڑیوں کو ٹکر مارتے ہیں، جیسے پچھلے دنوں کافی اس طرح کے واقعات رونما ہوئے ہیں، ایسے تمام افراد کو ٹریفک کے قوانین کے ساتھ ساتھ دیگر جو اخلاقی جرائم ہیں ان کے لحاظ سے بھی سزائیں دی جائیں گی۔ سعودی عرب سے خروج نہایہ جو کہ قوانین کے مطابق غیر ملکی افراد جاتے ہیں، یعنی فائنل ایگزٹ وہ قانونی لیول پر یہاں سے حاصل کرتے ہیں اور اپنے ملکوں میں لے کر چلے جاتے ہیں، ایسے تمام افراد کو یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھنی چاہیے کہ ان کا
فائنل ایگزٹ قانونی حیثیت رکھتا ہے، وہ کسی بھی دوسرے ویزے پر سعودی عرب میں جب چاہیں آ سکتے ہیں۔ صرف ایک مشکل اکثر ان غیر ملکی افراد کو دیکھی گئی ہے کہ سیم پروفیشن سیم معنی والے ویزے پر آنے میں انہیں پاسپورٹ آفس کی جانب سے کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد کوشش کریں کہ کسی دوسرے معنی کے لحاظ سے سعودی عرب میں آنے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر وہ اسی پروفیشن کے لحاظ سے سعودی عرب میں آئیں گے تو پاسپورٹ آفس یا سفارتخانہ جو آپ کے ملکوں میں ہے وہ اس بارے میں کیوری کرتا ہے کہ آپ پہلے سیم پروفیشن کے لحاظ سے سعودی عرب سے کیوں آئے ہیں۔ اس کے لیے آپ کا کچھ ٹائم ضائع ہو سکتا ہے ویزا ہی اسٹیمپ نہ ہو۔ بہتر ہے پروفیشن چینج کر کے آپ سعودی عرب یا دیگر خلیجی ممالک میں واپس آ جائیں۔ سعودی عرب میں وبائی مرض کرونا سے متعلق ایک اہم خبر سامنے آئی ہے کہ وہ تمام ماہرین جو اس سے متعلق کام کر رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اگر انٹرنیشنل لیول پر کوئی ایسی دوا ایجاد ہو جاتی ہے جس سے وبائی مرض کنٹرول ہونا شروع ہو جائے تو اس سے اس کا نقصان ضرور کم ہو جائے گا، مگر اس بیماری کو مکمل ختم ہونے میں ٹائم لگے گا۔ ایک اہم ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آئندہ چند ہفتوں کے دوران نئے وبائی مرض کرونا کے خاتمے کی کوئی علامت نظر نہیں آتی۔ اس سلسلے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وائرس کا زور ٹوٹے گا اور وائرس کے نقصانات کافی کم ہو جائیں گے۔ البتہ اس سے یہ وائرس بالکل ختم نہیں ہوگا بلکہ دنیا میں موجود رہے گا، جو دوبارہ کسی بھی صورت میں زور پکڑ سکتا ہے۔